تو لیجئے نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ توازن کیجئے ذرا سا، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یہ یہاں پہ کہا جاتا ہے میرے عزیز دوستو۔ تو میں یہاں پر اب وہ قرآنی کمپیوٹر میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآنی کمپیوٹر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں مدرسہ عزیزیہ کی طالب علم شبانہ پروین کو کہ وہ آئیں اور اپنے پروگرام کو پیش کریں۔ ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ اطمینان بخش انداز میں اپنے مہمانوں کے سامنے، سرپرستوں کے سامنے، دوستوں بھائیوں کے سامنے اپنا پروگرام پیش کریں گی۔ شبانہ خاتون یہاں پہ آئیں۔ دوستو بہت پیارا، ویسے بھی قرآن کریم جہاں پڑھا جاتا ہے وہ بڑا پیارا مجمع اور پیاری محفل ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ یہ تو تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ ایک پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے جو مدرسہ عزیزیہ کی خوبی ہے۔ شبانہ پروین، پہلے میں آپ کو شعر سے استقبال آپ کا کرتا ہوں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اب میں اس طالب علمہ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، قرآن کریم سے متعلق سوال کروں گا۔ سوال، پہلا سوال، شبانہ قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ یہاں سے پڑھیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت 36، سورہ کا 5واں رکوع، پارے کا 11واں رکوع۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں کل 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں۔ اس سورہ سے پہلے سورۃ الحجر ہے اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور آخری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اب آپ کے سوال کا جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا بِالْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بس شبانہ، آپ نے جو رکوع پڑھا ہے اس میں ایک آیت آئی ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. اس آیت کا شان نزول پیش کیجئے آپ. حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان آدمی کا کسی مشرک کے ذمہ قرض تھا. جب مسلمان نے تقاضا کیا تو دوران گفتگو مسلمان نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد بھی اس کے وصول ہونے کی توقع ہے. مشرک نے کہا تمہارا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی. باحوالہ آیات قرآنی کے شان نزول صفحہ نمبر 297. ماشاءاللہ. دوستو، آپ صرف جانتے ہیں کہ قرآن کریم آسمان سے اترا، لیکن کون سی سورت، کون سی آیت، کس کے نزول کا پس منظر کیا ہے آپ کو پتہ نہیں. اس طالب علمہ نے جو رکوع پڑھا تھا اس میں ایک آیت تھی، اس کے متعلق میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، واقعہ کیا پیش آیا تھا. حوالے کے ساتھ میں بچی نے پیش کیا. ماشاءاللہ بیٹی، آپ نے چونکہ سورہ نحل کی آیت پڑھی ہے تو سورہ نحل کے بارے میں کچھ معلومات پیش کیجئے ان حاضرین کے سامنے. سورہ نحل 6 پیراگرافوں پر مشتمل ہے. سورہ کے ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ 16 نمبر کی سورہ ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 70 نمبر کی سورہ ہے. اس سورہ کی 3 آیات کے علاوہ ساری آیتیں مکی ہیں. یہ سورہ رسول اللہ کے قیام مکہ کے آخری دور غالباً سن 1290 میں ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی. اس سورہ کی بعض آیات سن 790 میں دوران قحط نازل ہوئی. بعض آیات دور تشدد میں نازل ہوئی. اس سورہ میں کل 128 آیات اور 16 رکوع ہیں. اس سورہ میں کل الفاظ 1851 اور کل حروف 7835 ہیں. ماشاءاللہ. دیکھا آپ نے، یہ ہے آپ کی لاڈلی بچی شبانہ خاتون جو پڑھتی ہے مدرسہ عزیزیت القرآن میں. آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا پورے قرآن میں کتنی سورتیں ہیں. اس نے تو سورت کے متعلق ساری خوبیاں پیش کر دی، کتنی الفاظ، کتنی حروف، کتنے کلمات، کتنے رکوع، ساری چیزوں کو بیان کیا. اچھا شبانہ خاتون، آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، یہ آخری سوال رہے گا آپ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. آپ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت پڑھیے. پارہ 1 سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع، پارے کا بھی 4تھا رکوع، آیت نمبر 39-40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا
أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. بہت خوب بہت خوب. مبارک ہو شبانہ خاتون آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے اہل خاندان کو اور پوری بستی کو، تمام حاضرین کو کہ اس طالب علم نے اتنے کٹھن سے کٹھن سوالوں کا جواب دیا اور بہت اچھے انداز میں، اطمینان بخش انداز میں انہوں نے جواب دیا. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا، نبی پر جان دے دے گا، یقین آ جائے گا تم کو. تلاوت کر کے تو دیکھو محمد کون ہے، اس کا پتہ قرآن دے دے گا. یہ تھی شبانہ خاتون. تشریف لے جائیں. آپ کو استاذ نے آپ کے گلے میں پھول کا ہار ڈال کر آپ کی معراج کرائی. یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. مولانا خالد صاحب کرسی بیٹھے رہے ابھی چند منٹ اور، چونکہ آپ ہمارے پہلی مرتبہ مہمان تشریف لائیں، اور بھی معزز مہمان ہیں اور سب کا استقبال ہونا ابھی باقی ہے. عزیز دوستو، اب میں اس کے بعد روشنی خاتون